صحیح صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے صحافیوں کے مستقبل کے حوالے سے، خبر کے حوالے سے، حقیقت میگزین کے حوالے سے اپنی قیمتی آراء سے نوازا۔ صحیح صاحب، یہ فرمائیے گا کہ میں نے جو بات ابھی کی تھی، صحافی کو قتل بھی ہوا، اغوا بھی ہوئے، حکومت صحافیوں کو تحفظ دینے میں مجھے ناکام نظر آتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ ایک لائن میں اس کا جواب دے دیجیے۔ ایک لائن میں جواب تو یہی ہے کہ واقعی حکومت ناکام ہوتی ہے۔ حکومت اس سلسلے میں باوجود اقدامات نہیں کر سکتی، باوجود اس لیے کہ ہماری جو حکومتیں رہی ہیں ماضی میں، یا وہ مختلف قسم کے مفادات اور سیاسی کشمکش میں رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ حکومت کے نزدیک عامل صحافی کی عزت ہونی چاہیے، جو ورکنگ جرنلسٹ ہے۔ ہمارے یہاں مظاہر مالکان بھی ہیں، مالکان کی تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں، تو اس میں حکومت کو تحفظ دینا چاہیے۔ قانون میں بھی ہے تحفظ تو، لیکن عمل درآمد کی بات ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عمل درآمد نہیں ہوتا قانون پر۔ قانون تو بنے ہوئے ہر چیز کے، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ سعید صاحب۔ سعید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ٹی وی کے آنے سے خبر تیز بھی ہو گئی، کیا اخبارات میں کام کرنے والے صحافیوں کی اہمیت کم ہوئی ہے؟ اور بطور سینئر نائب صدر یا ایگزیکٹو ممبر کے، جو آپ پریس کلب کے اندر آپ کے عہدے رہے ہیں، آپ نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دو سوال ہو گئے نا یہ۔ پہلا تو وہی سوال ہوا کہ ابھی ٹیلی ویژن کے چینلز آنے سے کمی ہوئی ہے کچھ۔ اس میں اصل میں جو چینلز آئے ہیں نا، بہت سارے لوگ چینل نہیں دیکھتے، ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس۔ اسی طرح بہت سارے لوگ پورا اخبار نہیں پڑھتے، لیکن اخبار دیکھتے ضرور ہیں۔ تو اخبارات کی جو ریڈنگ شپ ہے وہ کم ضرور ہوئی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتے، نہ ختم ہو سکتی ہے۔ ریڈنگ شپ رہے گی۔ اخبارات بہت سارے ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں پہلے 2-4 اخبار ہوتے تھے نیشنل، بھاگلپور سے 5 اخبار نکلتے تھے جب میں نے کام شروع کیا۔ اب 2-3 درجن اخبار نکل رہے ہیں، ڈیلیز نکل رہے ہیں، لیکن اب ان کو کوئی جانتا نہیں۔ اس لیے نہیں جانتا کہ اب وہ بہت ہی ضرورت مند چھپ رہے ہیں۔ جہاں تک دوسرا سوال تھا وہ معاف کرنا چاہیے، پریس کلب میں یا یونین کے لیول پر میں نے ہمیشہ بہاولپور کے صحافیوں کی مفادات کی تحفظ کے لیے کوشش کی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کے، ماضی میں مجھے مختلف اخبارات میں کام کرنے کا موقع ملا، لوکل اخبارات میں بھی کام میں نے بہت کیا۔ میری بیس لوکل اخبارات ہیں اور مجھے اخبارات میں نکالا بھی، 8 سال میں نے کام کیا۔ تو میں بھی ویج بورڈ اپلائی کیا۔ ہمارا اخبارات میں ورکنگ جرنلسٹ کا ایک ویج بورڈ آتا ہے، ویج ایوارڈ آتا ہے، ہر 3-4 سال بعد ایک ایوارڈ، جیسے بینکوں کا ہوتا ہے نا ایوارڈ آتا ہے۔ ماضی میں اس ویج ایوارڈ عمل درآمد کمیشن کے چیئرمین ان سروس جج ہوتے تھے۔ مجھے ایک دفعہ ایک اخبار نے نکالا 8 سال بعد، تو میں نے اس میں رٹ کر دی۔ تو جسٹس شریف صاحب تھے غالباً، وہ بہاولپور آئے، ہائی کورٹ میں انہوں نے عدالت لگائی۔ ان دنوں 5 اخبار کے مالک تھے۔ انہوں نے اشارہ کر کے کہا میں آپ 5 کو اندر کر دوں گا۔ تو میں نے، اللہ کا شکر ہے، ان دنوں کاتبوں کو جو ڈیلی ویجز پڑھتے ان کے کالموں کے ریٹ بڑھوائے۔ اسی طرح اخبارات میں جو کام کرنے والے تھے، میں واحد صحافی تھا بہاولپور میں جو ویج بورڈ کے مطابق، ایوارڈ کے مطابق تنخواہ لیتا تھا، اور یہ میرا سلسلہ 80 سے 90 تک رہا جو میں نے اخبارات میں کام کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہاولپور کے اخبارات میں وہ لوگوں کو پیسے آج بھی نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے۔ ویج بورڈ پر عمل درآمد رہا ہی نہیں،
کیونکہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ ان سروس جج ہوتے تھے پہلے، اب ان سروس جج نہیں رہے، اب ریٹائرڈ جج لگا دیتے ہیں۔ وہ ریٹائرڈ جج جو ہے وہ اخبارات کے، خاص طور پر نیشنل اخبارات کے مالکان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، وہ ان سے عمل درآمد نہیں کروا سکتا، اور حکومت بھی معذرت کے ساتھ، ہماری حکومت جو بھی رہی ہو وہ بھی مالکان سے ڈرتی ہے۔ مالکان اخبارات بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے جنگ اخبار کا مالک ہے، نوائے وقت کا مالک ہے، نیشن کا مالک ہے، ڈان کا مالک ہے، یہ بہت کم اخبارات میں آج بھی ویج بورڈ پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ صحافیوں کو وہ ویجز نہیں مل رہے، اب کنٹیکٹ بنیاد پر رکھے جا رہے ہیں لوگ، کنٹیکٹ کر لیا۔ پہلے پینشن بھی ہوتی تھی اس میں، صحافت میں بڑے اخبارات پینشن بھی دیتے تھے اور ساری مراعات دیتے تھے، لیکن اب وہ مراعات نہیں مل رہی، اب وہ ڈیلی ویجز والے لوگ ہو گئے ہیں یا کنٹیکٹ پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ افسوسناک امر ہے جو جہاں تک وہ صحافیوں کو، اب تو صحافیوں کو نکالا بہت جا رہا ہے۔ یہ ہم نے یونین لیول پر بھی اس پہ سٹینڈ لیا ہے، اور یہ اسلام آباد میں باقاعدہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں، جلسے بھی ہوئے ہیں اس طرح سے، اور یہ کیمپ بھی لگائے گئے ہیں کہ وہ اخبارات سے اور یہ چینلز سے بہت سارے صحافیوں کو نکالا گیا ہے، بے روزگاری بہت ہوئی ہے۔ یہ تشویشناک بات ہے، اس کو حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے اس میں۔